بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے۔ میرا نام کرن فدا ہے اور آج پروفٹ سیریز میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی، اور آج میں آپ کو سناؤں گی حضرت صالح علیہ السلام کی سٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے پیاروں سے شیئر کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق عرب کے ایک مشہور قبیلے سمود سے تھا۔ قوم سمود کا آغاز قوم عاد کے ان لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مویشی، بیٹے، باغات اور چشموں جیسی بہترین نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ قوم سمود نے بھی ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کے بجائے کفر و شرک کو اپنا راستہ بنایا اور اپنی طاقت پر تکبر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی اور انہیں شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی اور توحید کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ ان کی قوم کے کافر سردار نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور غریب اہل ایمان کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک عجیب و غریب مطالبہ کیا اور کہنے لگے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو بچہ پیدا کرے، تب وہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی جسے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کہا ہے۔ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک آزمائش بنا کر بھیجی گئی تھی کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لائیں گے یا نہیں، مگر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی قوم سمود نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور چند ہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تم لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تو تم اسے چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ کر پکڑ لے گا۔ اور تم یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد، اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا، تم اس زمین کے نرم حصے میں محلات بناتے اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ قوم سمود کے لیے
پانی حاصل کرنے کی جگہ ایک کنواں تھا جہاں سے سب پانی پیتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم اور اللہ کی اونٹنی کے درمیان پانی پینے کے دن مقرر فرما دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن قوم اور ان کے جانور پانی پئیں گے اور ایک دن اللہ تعالیٰ کی اونٹنی پانی پیے گی۔ قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو کچھ دن تو برداشت کرتے رہے، لیکن پھر ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ پھر ان میں سے ایک بہت ہی برے آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ اونٹنی چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی اور مر گئی۔ اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ پھر وہ چیختا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، تم کچھ اور مزے کر لو، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ 3 دن بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک بہت تیز آواز اور زلزلے کی صورت میں آیا، جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اپنی طاقت پر اترانے والے اور غرور کرنے والے یہ لوگ اپنے گھروں میں بے بسی کی حالت میں مرے پڑے رہ گئے۔ اس قوم کی حالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، پھر ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیرا اور فرمایا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ قوم سمود کے وہ خوبصورت گھر اور عالی شان محلات جن پر انہیں بہت ناز اور گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویرانے بن گئے، گویا ان میں کوئی رہا ہی نہیں۔ یہ کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہیں۔ ایسی مزید سٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔